بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ ارشد کا تعلق ایک متوسط گھرانے سے تھا۔ وہ ایک فیکٹری میں معمولی عہدے پر فائز تھا، مگر گھر کے اخراجات احسن طریقے سے چلا رہا تھا۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ بچپن سے ہی ذمہ دار تھا، دوسری یہ کہ ماں باپ بوڑھے ہو چکے تھے۔ ذمہ داریوں نے اسے وقت سے پہلے ہی سمجھدار کر دیا تھا۔ اس کی 2 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی، جبکہ اس سے چھوٹا ایک بھائی اور بہن اور بھی تھے۔ رشتہ کرانے والی خالہ کے ذریعے ارشد کا رشتہ بابرہ سے طے ہو گیا۔ بابرہ کے گھر والے نہایت شریف لوگ تھے۔ وہ زیادہ نہ سہی مگر پھر بھی ضرورت کی ہر چیز اپنی بیٹی کو دینا چاہتے تھے، اور تیاری بھی مکمل ہو چکی تھی۔ بس شادی کی تاریخ طے ہونا باقی تھی، جو چند ہی دنوں میں بخوبی طے پا گئی۔ بڑے ارمانوں اور خوشیوں سے اپنی بھابھی کو اپنے ایک معمولی سے گھر میں لے آئیں۔ جو دیکھتا تھا ماشاء اللہ کہتا تھا، گویا دلہن نہ تھی چاند کا ٹکڑا تھی۔ اور پھر یہ ان کے گھر میں پہلی شادی تھی۔ راشد کے دوستوں، رشتہ داروں اور بہنوں نے بڑے چاؤ کیے تھے۔ اس کی ماں تو خوشی سے پھولے نہیں سماتی تھی۔ شادی والے گھر میں عید کا سا سما تھا، مگر کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ خوشیاں بھی عارضی ہیں۔ سب دلہن کو اس کے کمرے میں لے گئے۔ تمام رسموں ہلے گلے سے فارغ ہونے کے بعد بہنوں نے بالآخر راشد کو کمرے میں جانے کی اجازت دے دی۔ ابھی اسے چند لمحے ہی گزرے تھے کہ راشد ہامتا کامتا کمرے سے باہر آ گیا۔ بس پھر کیا تھا، فوراً سارے گھر میں شور مچ گیا۔ دلہن بے ہوش ہو گئی ہے، نہ جانے کیا ہو گیا تھا۔ کوئی کہتا تھا کہ کسی ماہر ڈاکٹر کو بلوا لاؤ، کسی نے مولوی صاحب کو بلانے کا مشورہ دے دیا۔ کوئی کہتا تھا کہ زیادہ شور نہ کرو ورنہ محلے والوں کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی گڑبڑ ہے اور پھر ہماری ہی بدنامی ہوگی۔ کسی کا خیال تھا کہ دلہن کے گھر والوں کو فون کر کے بتایا جائے کہ اس کے ساتھ کیا مسئلہ ہے، کہیں کوئی مرگی وغیرہ کا مسئلہ نہ ہو۔ غرض گھر میں جتنے لوگ تھے اتنے منہ اتنی باتیں۔ اندر جا کر دیکھا تو دلہن سکون سے مسہری پر سو رہی تھی۔ اب ارشد کا خوف کم نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کے داخل ہوتے ہی بابرہ نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا اور پھر غش کھا کر بیڈ پر گر گئی۔ یہی دیکھ کر تو ارشد خوف میں مبتلا ہوا تھا اور اپنی بہنوں کو بلانے چلا گیا تھا۔ خیر اس نے رات چوں توں کر کے کاٹی۔ اس کے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے، مگر اس نے سب چھٹک دیے۔ وہ صبح کا انتظار کرنا چاہتا تھا تاکہ بابرہ کو ایک بار دیکھ لے، شاید اسے کوئی مسئلہ نہ ہو، تھکاوٹ کی وجہ سے گر گئی ہوگی۔ غرض جتنی رات باقی تھی وہ اس نے انہی خیالات میں کاٹ دی۔ صبح اٹھا تو نیند پوری نہیں ہوئی تھی، آنکھوں میں سرخ ڈورے شب بیداری کے غماز تھے۔ صبح اس نے ڈرتے ڈرتے بابرہ کی طرف دیکھا۔ وہ بھلی چنگی تھی اور بیڈ پر بیٹھی شوخ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، اور پھر اس نے بڑی ادا سے بیڈ ٹی کی طلب کی تھی۔ سب نے اس کی بات پر حیرانگی کا اظہار تو ضرور کیا تھا، مگر پھر بھی اس کی خواہش فوری طور پر پوری کر دی گئی۔ آخرکار بابرہ اس گھر میں ایک نئی نویلی دلہن تھی۔ اس وقت وہ بالکل نارمل لگ رہی تھی، مگر ارشد کے ذہن سے رات والا واقعہ گیا نہیں تھا۔ وہ اس وقت بھی پریشان تھا۔ اماں نے بھی اس کی فکر کو بھانپ لیا تھا، اسی لیے فجر میں نماز کے بعد اماں نے آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ پڑھ کر بابرہ پر دم کیا تو اس نے اپنی سانس کو گھورنا شروع کر دیا، اور ارشد اس پر بھی خوفزدہ ہو گیا تھا۔ صبح جب ڈاکٹر کو بلایا، انہوں نے بابرہ کا بلڈ پریشر، ٹمپریچر چیک کر کے بتایا کہ آپ کی بیوی بالکل نارمل اور ٹھیک ہے، بس ذرا والدین سے بچھڑنے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے، اگر ریسٹ کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی۔ اس دن رسم کے مطابق ولیمے کا پروگرام تھا۔ ولیمے کے بعد دلہن کے گھر والے بابرہ کے ساتھ ارشد کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ بابرہ سارا وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ مگن رہی۔ ارشد نے پھر یہی اخذ کیا کہ گھر والوں سے دوری کے باعث اس کی حالت عجیب ہوئی ہوگی۔ البتہ اس کے ساس اور سسر نے یہ بات محسوس کی تھی کہ وہ کچھ پریشان سا ہے، مگر پھر انہوں نے ارشد کی طرح اس خیال کو جھٹک دیا
کہ شاید پہلی مرتبہ سسرال آنے سے تھوڑی جھجک ہوئی ہوگی۔ بابرا نے اپنے گھر آ کر ارشد کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا۔ وہ اپنے کزنوں کے ساتھ کافی خوش نظر آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ رات میں اپنی بہنوں سے باتیں کرتی ان کے ساتھ ہی سو گئی۔ بابرا کا بے پرواہ سا رویہ ارشد کو اچھا نہیں لگ رہا تھا، مگر اس نے برداشت کر لیا۔ اگلے روز ارشد بابرا کے ساتھ گھر آ گیا۔ رات کا وقت ہوا تو ارشد کھانے کے بعد کمرے میں آیا، مگر وہاں جو کچھ اس نے دیکھا اس کی اسے امید نہیں تھی۔ بابرا سجاوٹ کے لیے لگی پھولوں کی لڑیوں کو توڑ رہی تھی اور غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ کبھی تو وہ اپنے ہاتھوں کو دیوار کے ساتھ مارتی، تو کبھی شیشے کے آگے کھڑے ہو کر بے ڈھنگے انداز میں لپسٹک منہ پر ملتی۔ ارشد تو دروازے پر کھڑا یہ منظر دیکھ کر ہی گھبرا گیا۔ اس نے بابرا کو آواز دی تو وہ اس کی جانب بھی غصے سے بڑھی اور بولی، کون ہو تم؟ یہاں کیوں لائے ہو مجھے؟ یہ پھول یہ کہاں سے آئے؟ قبرستان ہے کیا؟ یہ پھول کہاں سے آئے ہیں؟ بابرا ہوش کرو، میں شوہر ہوں تمہارا۔ کیسا شوہر؟ میں کسی کو نہیں جانتی، چلے جاؤ یہاں سے، ورنہ میں تمہیں آگ سے جلا کر بھسم کر دوں گی۔ ارشد کا تو دل غم اور غصے سے بند ہونے لگا۔ اگلے روز اس نے فوری طور پر مولوی صاحب کو بلوایا۔ انہوں نے بہت سی آیتیں دم کیں، بابرا کو کچھ تعویذ بھی دیے، مگر بابرا کی حالت بددستور وہی رہی۔ اس نے مولوی صاحب کے جاتے ہی سارے کمرے کا حشر کر دیا، ہر چیز الٹ کر رکھ دی، خود بٹ کے سرہانے بال کھول کر بیٹھ گئی اور اول فول بکنے لگی۔ ارشد تو اب صحیح معنوں میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کی زندگی میں آنے والے مسائل نے اس کے حواس معطل کر دیے تھے۔ خدا خدا کر کے تو بیچارے کی شادی ہوئی تھی، اور اب یہ مسئلہ۔ اس کا دوست ماجد اس سے ملنے آیا۔ ارشد نے اپنا مسئلہ اس کے سامنے بیان کر دیا۔ اس کے دوست نے ایک بنگالی عامل سے عمل کروانے کا مشورہ دیا۔ ارشد تو ان سب باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، مگر ہر حربہ بابرا پر ناکارا جا رہا تھا، تو اس نے عامل بابا کو بلانے کی حامی بھر لی۔ عامل بابا نے آ کر ہر چیز کا تفصیلی معائنہ کیا اور پھر عمل کرنا شروع کر دیا۔ بابا کو دیکھ کر بابرا چیخ پکار کرنے لگی۔ ارشد کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیسے قابو کرے۔ بابا نے اسے ایسا کرنے سے منع بھی کر دیا تھا اور اسے عمل کے لیے درکار چند چیزیں لانے کے لیے بھیج دیا۔ عامل بابا رات گئے تک اپنے عمل میں مصروف رہا۔ اس دوران بابرا خلاف توقع بالکل خاموشی سے بیٹھی رہی، اس نے کوئی رد عمل نہیں دکھایا۔ عامل اگلے روز شام میں آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ ارشد اگلے دن اپنے دوست کے ہمراہ بابا کو لینے پہنچا اور ان سے اس صورتحال کے بارے میں دریافت کیا۔ اس پر انہوں نے بتایا کہ تمہاری دلہن پر ایک خطرناک جن عاشق ہے، اور اگر آپ اسے آزاد کروانا چاہتے ہیں تو آپ کو معاوضہ ادا کرنا ہوگا۔ 3 دن کا عمل ہوگا، اس کے بعد تمہاری دلہن ٹھیک ہو جائے گی۔ عامل کی بات سن کر اب تو ارشد پریشان ہو گیا۔ وہ ایک معمولی ملازم تھا، اس کے لیے اتنا بھاری معاوضہ ادا کرنا بے حد مشکل تھا، مگر اپنے دوست کی مدد سے اس نے عامل بابا کو پیسے دیے اور عمل شروع کرنے کا کہہ دیا۔ شام کو مقررہ وقت پر عامل عمل کرنے آ گیا۔ بابرا عامل کے سامنے پہلے کی طرح خاموشی سے بیٹھی رہی۔ عامل آدھی رات تک عمل کرنے کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ ان کے جاتے ہی بابرا نے عجیب انداز میں بڑبڑانا شروع کر دیا، تم اپنے ان ہتھ کنڈوں سے باز آ جاؤ ارشد، ورنہ بہت پچھتاؤ گی، تمہارے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ یہ عامل میرا کیا بگاڑے گا؟ اسے منع کر دو کہ آئندہ یہاں نہ آئے، ورنہ میں اسے جان سے مار دوں گی۔ مگر ارشد نے ان باتوں کا کوئی اثر نہ دیا۔ اسے پوری امید تھی کہ عامل بابا بہت جلد جن کو قابو کر لیں گے، پھر بابرا ٹھیک ہو جائے گی۔ اگلے روز بھی بابا آئے اور عمل کر کے اپنے مقررہ وقت پر جانے لگے۔ کسی طرح سے اپنی بیوی کے تھوڑے سے بال کاٹ لو، پھر انہیں قبرستان کی سب سے پرانی قبر میں دبا دو، تو تمہاری بیوی قبرستان کے جن کے قبضے سے نکل آئے گی۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو میرا عمل کارگر نہیں ہوگا۔ جاتے جاتے انہوں نے ارشد کو ہدایت کی تھی۔ ایسا خوفناک عمل سن کر ارشد کی تو سانس اٹک گئی۔
مگر عامل نے اس کی ہمت بندھا دی۔ تم بالکل مت گھبراؤ، کوئی مشکل نہیں ہے، میرے چیلے تمہاری مدد کریں گے۔ یوں ارشد نے بھی حامی بھر لی۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو بابرا بیڈ پر ٹھیک سے ٹیک لگائے پرسکون انداز میں بیٹھی تھی۔ ارشد بھی مطمئن ہو کر لیٹ گیا۔ ہمیشہ وہ اپنے خوف کی وجہ سے دوسرے کمرے میں سوتا تھا، مگر آج یہاں سونا اس کی مجبوری تھی۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے عام سے انداز میں بابرا سے پوچھا۔ ہاں، میرے لیے کچا گوشت لے کر آؤ، وہ گرائی۔ ابھی نہیں، صبح لے کر آؤں گا، وہ تسلی سے بولا اور سونے کی تیاری کرنے لگا۔ تم یہاں کیوں سو رہے ہو؟ مجھے تمہاری شکل سے نفرت ہے۔ ایسے ہی میرا تو دل کر رہا ہے۔ بابرا اسے گھور گھور کر دیکھتی رہی بنا پلک جھپکائے۔ ارشد بھی نظر انداز کر کے سوتا بن گیا۔ کافی دیر گزرنے کے بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ بابرا سو گئی ہے تو وہ بنا آہٹ کے اٹھا۔ بابرا سرہانے سے سر ٹکائے سو رہی تھی۔ ارشد نے تکیے کے نیچے سے کینچی نکالی اور بابرا کی جانب بڑھا ہی تھا کہ بابرا نے اپنی لال آنکھیں ایک پل میں کھول دیں اور اس کے ہاتھ سے کینچی لے لی۔ ارشد کی تو جان نکل گئی۔ بابرا نے پلک جھپکتے میں وہی کینچی ارشد کے گلے پر رکھ دی۔ میں نے سوچا تھا تم مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گے، مگر تم نے تو مجھے دھوکہ دیا ہے۔ مجھے ہمیشہ کے لیے اس دنیا میں رہنا ہے، اس لڑکی کے جسم میں۔ تمہارے ہوتے ہوئے یہ ممکن نہیں۔ اسے اسی وقت طلاق دے دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ایسا لگتا تھا بابرا پر وہ جن پوری طرح سے قابض ہو گیا ہے۔ یہ سن کر ارشد کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ سب ہو جائے گا۔ اس کی غلطی کی وجہ سے عامل کا عمل الٹا ہو گیا تھا۔ ارشد نے بابرا کو طلاق دے دی۔ اگلے دن بابرا خوب ہنس رہی تھی۔ اس نے ارشد کو حکم دے دیا کہ ابھی اور اسی وقت اسے گھر چھوڑ کر آ جائے۔ چاروں نچار ارشد کو اس کی بات ماننا پڑی۔ صبح کے 4 بجے جب سب لوگ تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو ارشد اور بابرا کے کمرے کا دروازہ کھلا پایا۔ حیرت کی انتہا تھی کہ وہ لوگ آدھی رات کو کہاں چلے گئے۔ کمرے سے نکل کر ارشد نے بائک نکالی اور بابرا کو چھوڑنے اس کے گھر چلا گیا۔ سسرال پہنچ کر اس نے بابرا کو اتارا۔ بابرا کے جانے کا ارشد کو کوئی افسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اسے لگتا تھا اس کے سر سے کوئی بوجھ ہلکا ہو گیا۔ وہ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کر رہی تھی۔ شکریہ ارشد، آپ نے مجھے آزاد کر دیا۔ اس وقت بابرا کی آواز عجیب سی نہیں تھی۔ میرا خیال تھا مجھے تو بہت محنت کرنا پڑے گی، لیکن آپ تو بہت اچھے اور شریف آدمی تھے، اسی لیے مجھے اپنے کھیل کو سچ ثابت کرنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرنا پڑی۔ مگر میرے پاس آپ کو دینے کے لیے 2 مشورے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی اچھی لڑکی کے ساتھ شادی کر لیجیے گا، دوسرا یہ کہ کبھی بھی کسی عامل بابا کو لا کر اس پر یقین مت کیجیے گا۔ میں نے تو اسے تھوڑے زیادہ پیسے دے کر اپنے کھیل میں شامل کر لیا تھا۔ میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں، مگر میرے گھر والوں نے زبردستی آپ کے ساتھ شادی کر دی تھی۔ معاف کر دینا، اسی لیے یہ ڈرامہ کرنا پڑا۔ آپ کے لیے میری دعا ہے کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں۔ خدا حافظ۔ بابرا کی بات پر وہ منہ کھولے اسے دیکھتا رہ گیا اور بابرا اپنا لہنگا سنبھالتے اپنے میکے چلی گئی، جہاں رو رو کر اس نے سبھی کو یہی بتانا تھا کہ ارشد نے اسے طلاق دے دی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔